حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم آت نفسي تقواها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، 15 دن پہلے جو ہمارا عنوان تھا ایمان، اس تعلق سے میں نے آپ تمام بھائیوں کے سامنے یہ رکھنے کی کوشش کیا تھا کہ ایمان کا معنی کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ایمان کی تعریف کرتے ہوئے میں نے علماء کرام جو قرآن حدیث سے ایمان کی تعریف کو اخذ کیے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ 4 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ ایمان کے لیے 4 چیزیں ضروری ہے۔ نمبر 1، دل میں یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے اس کا پروف پیش کرنا، عمل بالجوارح۔ اور چوتھا یزید و ینقص، کہ وہ اطاعت سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اسی عنوان کو یا اسی شق کو، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایمان پتھر نہیں ہے، ایمان جامد نہیں ہے، بلکہ اوپر نیچے اس کا لیول ہوتا رہتا ہے، یہ وعدہ کیا تھا۔ انشاءاللہ اسی چیز کو میں آپ کو آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر بیان کروں گا۔ تو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ یہی ہے۔ بہت سارے مسلمان فقہ کے چکر میں آ کے انہوں نے، یا تقلید کے چکر میں آ کے یہ کہہ دیا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے، سب کا ایمان ایک جیسا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیگر ابو بکر، عمر، عثمان پڑھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں۔ تو جب کلمہ ایک ہے، انٹر ہونے کا، داخل ہونے کا اسلام کے اندر کلمہ ایک ہے، دروازہ ایک ہے، تو پھر الگ الگ کیسے ایمان ہو سکتا ہے؟ ایمان کیسے کسی کا کم کسی کا زیادہ ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ ایمان گھٹتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، قرآن کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کہتی ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اسی چیز کو بیان کیا، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن کریم کی کوئی نئی سورہ نازل ہوتی ہے،
فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ ایمانا، تو یہ منافقین جو ہیں، جو زبانی مسلمان ہوئے ہیں، اندر سے دل سے انہوں نے گواہی نہیں دیا ہے، دل سے انہوں نے ایمان کا اقرار نہیں کیا، بلکہ زبان سے انہوں نے بس بول دیا ہے۔ تو یہ جو منافق قسم کے لوگ ہیں یہ آپس میں چیمی گوئیاں کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جب کوئی نئی سورہ، کوئی نئی آیت نازل ہوتی ہے تو آپس میں قرآن کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں تم میں سے کون ہے جس کا ایمان بڑھ گیا قرآن کریم کی اس آیت کے نازل ہونے سے؟ ایکم، تم میں سے کون ہے، بھلا بتاؤ۔ اپنی مجلسوں کے اندر یہ موضوع گفتگو ہوا کرتی تھی، گفتگو کرنے کا ٹاپک ہوا کرتا تھا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ سورہ نازل ہوئی، تو کون ہے بتائے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ فلاں سورت کے نازل ہونے سے، فلاں سورت کے نازل ہونے سے کس کا ایمان بڑھ گیا؟ ایکم زادتہ ایمانا، اس سورہ نے کس کے ایمان کو بڑھا دیا؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جواب دیتے ہوئے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو اس سورت کے نزول نے، اس آیت کے نزول نے، نیا حکم آنے کی وجہ سے اہل ایمان کے اندر اور اضافہ ہو گیا، فَزَادَتْهُمْ، زیادہ ہو گیا ہے ایماناً، ان کا ایمان کا لیول، ایمان کا جو پرسنٹیج ہوتا ہے، ایک آیت سورت نازل ہونے کی وجہ سے اہل ایمان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کیسے بڑھ جاتا ہے؟ اس پر ایمان جم جاتا ہے، ایک نیا ایمان ان کے سامنے آتا ہے۔ دیکھو قرآن کریم کی یہ بھی ایک آیت ہے جو ابھی بھی نازل ہوئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے کا یقین کرتے ہیں، اس کے اندر جو فرما برداری کا حکم ہوتا ہے اس پر عمل کر بیٹھتے ہیں، اگر منع کرنے والی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں تو اس سے بعد آ جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ان کے دل کے اندر یہ مضبوطی کے ساتھ جم جاتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ابھی تک جو نازل ہوا تھا وہ بھی اللہ کا کلام، ابھی جو اس وقت نازل ہوا ہے سورہ فلاں ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے۔ تو دل کے اندر ایمان جماتے ہیں، یقین پیدا کرتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اس کے اندر کرنے والی چیزیں ہوتی تو عمل کرتے ہیں، اور رکنے والی چیزیں ہوتی تو رک جاتی ہیں، اس سے بھی ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، وہ لوگ ایمان والے خوش ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام الجھن کے شکار ہوتے ہیں، یار اس آیت کریمہ کا معنی نہیں آیا، یہ اس کا فتویٰ ہم کو نہیں معلوم ہے، اس سوال کا جواب ہم کو معلوم نہیں ہے، تو صحابہ کرام اندر سے بہت زیادہ ہی پریشان نظر آتے تھے۔ تو کبھی کبھی ان کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے، ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کوئی سورہ نازل کر دیتا، اور اس پریشانی کا علاج اس سورہ کے اندر ہوا کرتا تھا، اس پریشانی کا حل اس آیت کے اندر ہوا کرتا تھا۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو یہ آیت کریمہ سن کر کے، یہ سورہ سن کر کے اہل ایمان خوش ہو جاتے ہیں۔ منافق لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اور حکم آ گیا ہے، ایک بوجھ اور آ گیا ہے، اب تو جانا پڑے گا جہاد پہ، اب تو کرنا پڑے گا صدقہ، اب تو کرنا پڑے گا مال کی دان۔ تو یہ منافق جو ہوتے ہیں اندر سے ان کے دل کے اندر کڑھن پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے قرآن کریم کی آیت سن کر نازل ہو کر، اس کا علم ہو کر کے اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا اور وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 جو واضح طور سے بتاتی ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے۔ اور ایک سورہ انفال کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا، انما المؤمنون، بے شک وہ لوگ، الذین، ایمان والے وہ ہیں، اذا ذکر اللہ، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی عظمت بیان کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طاقت اور قوت ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کا علم کا اندازہ، اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کا پاور، اور اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی سطوت، بادشاہت، حکومت، ساری چیزیں جب لوگوں کے ساتھ اہل ایمان کے سامنے بیان کی جاتی ہے کہ اللہ وہ ہے جو بغیر کسی کھمبے کے آسمان کو بنایا ہے، اور آسمان اتنا لمبا چوڑا ترنگا جہاں جس کی پیمائش نہیں کی جا سکتی، زمین کو اللہ نے بنایا، پہاڑ کو بنایا۔ تو جب اللہ رب العالمین کی عظمت کا بیان ہوتا ہے تو اہل ایمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے وجلت قلوبہم، ان کا دل روشن ہو جاتا ہے، ان کے دل کے اندر اطمینان پیدا، اچھا اللہ کا شکر ہے میں ایسے اللہ پر ایمان لایا ہوں،
میں ایسے اللہ پر ایمان لایا ہوں جو چٹکی بھر میں فرعون کو لاؤ لشکر کے ساتھ تباہ برباد کر دیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اندھیرے کوٹری سے نکال دیتا ہے جہاں سارے راستے بند ہوتے. میں اس اللہ پر ایمان لایا ہوں، میرا اللہ اتنا پاور والا ہے. وجلت قلوبہم، ان کا دل اطمینان ہو جاتا ہے، ان کا دل روشن ہو جاتا ہے، ان کے ایمان کے اندر اور زیادہ تر و تازگی آ جاتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب قرآن کریم کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، اس کا معنی اور مفاہیم بیان کیا جاتا ہے یا وہ سمجھتے ہیں، تو جو قرآن کریم کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، زادتہم تو زیادہ ہو جاتا ہے، ایمانا ان کا ایمان کے اعتبار سے وہ بڑھ جاتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ رب العالمین پر ان کا توکل اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے، اگر آپ چراغ جلا رہے ہیں یا اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور اس کے اندر ڈیزل اور پٹرول آپ چیک نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو خطرہ لگا رہے گا، اچانک آپ جا کے دھوکہ کھا جائیں گے. لیکن بار بار اگر اس کو چیک کرتے رہیں، دیا میں آپ تیل ڈالتے رہیں، تو آپ کو اطمینان رہے گا کہ یہ ہمارا دیا اتنا دیر تک چلے گا، اور جتنا زیادہ آپ اس کی سروس کرتے رہیں گے اتنا زیادہ آپ کو اطمینان ہوتا رہے گا. ایسے ہی ہمارا دل گاڑی جیسا ہے، جب ہم اس کی سروس نہیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی آیتوں کے ذریعے سے، قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین کے ذکر کے ذریعے سے، تو بالکل کھٹارے گاڑی جیسا ہو جاتا ہے. اللہ نے بیان فرمایا کہ جب اہل ایمان پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ توکل اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ آیت کریمہ بھی اس پس منظر میں بیان کی گئی میرے بھائیوں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. اور تقریباً تمام علماء کرام کا، تمام محدثین کا، سلف صالحین کا یہی عقیدہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کے استاد ہیں جن کا منہج یہ تھا، نام نہیں لینا چاہتا، امام بخاری نے نام نہیں لیا تو میں بھی نام نہیں لیتا ہوں، جبکہ ہم جانتے ہیں وہ کون تھے. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کے استاد تھے، کچھ ہی دن ان سے تو کوئی چیز سیکھا ہوگا. تو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کے جو استاد تھے ان کا منہج یہ تھا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، سب کا ایمان ایک جیسا ہے، سب کا ایمان ایک جیسا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہوتا ہے، ویسے ادنا درجے کا بھی آدمی کا بھی ایمان ہوتا ہے، ایمان سب کا برابر ہوتا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، جبکہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. استاد کا ادب کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے کہا بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، جبکہ امام بخاری جانتے ہو میرے استاد تھے، اور اسی استاد کی وجہ سے انہی استاد کی طرف منسوب کر کے بہت سارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، کیونکہ ہمارے ایمان کا یہی منہج ہے، ہمارے ایمان کا یہی عقیدہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. جبکہ امام بخاری ان کی تردید کیا ہے اور کہا ہے کہ تمام علماء بلکہ بہت سارے سلف صالحین نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. عرض کرنے کا مطلب میرے بھائیوں کہ ایمان گھٹتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، کبھی آپ کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی آپ کا ایمان کم ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسی بین دلیل ہے جس کو قرآن سے سمجھانے کی، جس کو حدیث کے نصوص سے سمجھانے کی اگر ضرورت نہ بھی لگے تو ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جب اس کے سامنے وعد و نصیحت کی جاتی ہے، اس کے سامنے کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو وہ جب اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے تو پھر مسجدوں کا 5 وقت کا پابند ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ تھوڑا سا واقعہ تھوڑا دور ہو جاتا، ابا کا انتقال ہوئے کافی دن ہو گئے، جب ابا کا انتقال ہوتا ہے اور خطرناک کسی کا یعنی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، تو لوگ مسجد کی طرف بھاگ آتے ہیں. کیوں بھاگ آتے ہیں؟ مطلب ان کا دل کے اندر وہ حادثے نے ایمان کو بڑھا دیا ہے، نہیں بھائی ہمارا بھی ایسا ہونے والا ہے. اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، اور اللہ رب العالمین مرنے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس بات پر یقین. موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس بات پر یقین لوگوں کو مسجد کی طرف کھینچ کے لے کے آ جاتی ہے. لیکن جیسے واقعہ دور ہوتا جاتا ہے تو لوگ مسجدوں سے دور ہوتے ہیں، اللہ سے دور ہوتے رہتے ہیں. تو ایک اس بات کی دلیل ہے اس طرح کے حادثات کہ ایمان بلا شبہ گھٹتا اور بڑھتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ایمان گھٹتے اور بڑھنے کے تعلق سے تھیں. دوسری چیز میرے بھائیوں جو ایمان سے متعلق آج کے خطبہ جمعہ کے اندر مجھے رکھنا وہ یہ کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایمان اختیار کرنے سے انسان کو پاکیزہ زندگی ملتی ہے، صاف ستھری بہترین عمدہ قسم کی زندگی ملتی ہے. اب اگر ہم زندگی کا صحیح معنی نہیں سمجھ پاتے، پاکیزہ زندگی کس کو کہتے ہیں، عمدہ اور بہترین زندگی کس کو کہتے ہیں، اگر ہم اس کا معیار دنیا کے
پرستوں کی طرح، دنیا پرستوں کی طرح ہم اس کا معیار بنا لیے کہ عمدہ زندگی اس کو کہتے ہیں، خوشحال زندگی اس کو کہتے ہیں، تو پھر آپ ایمان لا کر کے وہ خوشحال زندگی نہیں پا سکتے۔ ایمان یعنی خوشحال زندگی، واقعی خوشحال اور پاکیزہ زندگی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو۔ شرط کیا ہے؟ ایمان والا ہو، مرد ہو عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کوئی بھی آدمی ہو، اگر وہ نیک عمل کرتا ہے، من عمل صالحا، کتاب و سنت سے ثابت شدہ عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو اس ایمان کے بدلے میں اس کو حیاتاً طیبہ دوں گا، ضرور بھی ضرور دوں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے سادے لفظوں میں وعدہ نہیں کیا ہے، تاکید والے الفاظ میں، تاکید والے جملے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم ضرور بھی ضرور ان کو زندگی دیں گے، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ پاکیزہ زندگی کس کو کہتے ہیں؟ شارحین یعنی مفسرین قرآن نے بہت سارے اس کے معنی نکالے ہیں۔ کسی نے کہا ہے سعادت زندگی، خوشحال زندگی، پاکیزہ زندگی اس کو کہتے ہیں جس کی کمائی حلال کی ہو، اللہ تعالیٰ پاکیزہ روزی دے، حلال قسم کی روزی دے، یہ حیاتاً طیبہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حیاتاً طیبہ یہ ہے کہ آدمی کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی توفیق مل جائے۔ حیاتاً طیبہ بہترین زندگی یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس توفیق کا حقدار ہو جائے، اللہ رب العالمین کی توفیق اس آدمی کے شامل حال ہو جائے جس کی بنیاد پر وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگ جائے اور شرح صدر کے ساتھ عبادت کرے، بوجھ نہ سمجھے، فوقیت دے دل کے اندر، ایمان یعنی دل کے اندر عبادتوں سے آدمی کو لگا ہو جائے، محبت اللہ تعالیٰ ڈال دے، تو یہ حیاتاً طیبہ ہے۔ حیاتاً طیبہ کا ایک معنی یہ بھی نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو دینا اس پر وہ صبر کرنے والا ہو جائے، قناعت پسند ہو جائے، اندر سے اس کی آواز آئے اللہ نے مجھے بہت دے دیا، اتنا خوشحال اللہ نے بنا دیا مجھے، اتنا اللہ نے دے دیا کسی اور کو نہیں بنایا ہے، تو یہ قناعت پسندی بھی سعادت مندی کی علامت ہے۔ اور بعد میں ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں لاسٹ میں کہ در حقیقت یہ سارے معنی حیاتاً طیبہ کے اندر شامل ہیں، یعنی آدمی کو حلال روزی مل جائے یہ حیاتاً طیبہ ہے، آدمی کو قناعت کی دولت مل جائے، قناعت کی دولت بہت بڑی دولت ہے، قناعت کی دولت بہت بڑی دولت ہے، یہ ہرس کا اپوزٹ ہے۔ آدمی کو جب قناعت کی دولت مل جائے کم پا کر کے بھی اطمینان کا سانس لے گا، سکون کی نیند سوئے گا، آرام رہے گا اس کی زندگی کے اندر۔ قناعت اگر ہے تو حیاتاً طیبہ کے اندر قناعت بھی آ جاتا ہے، حیاتاً طیبہ کے اندر انسان کو نیکی کرنے کی توفیق بھی آ جاتی ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ حیاتاً طیبہ کا مطلب میرے بھائیوں، سب سے بڑی جو حیات طیبہ ہے وہ آخرت ہے، یعنی جنت ہے۔ تو گویا اس آیت کریمہ کا ایک معنی یہ ہوا کہ جو آدمی نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ مومن ہو۔ تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان کا اہمیت بتایا ہے کہ اس کو بہترین زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جتنی بھی وہ اچھائیاں کر رہا ہے، جتنی بھی نیکیاں وہ کر رہا ہے، سب کا میں ضرور بھی ضرور بہترین بدلہ دوں گا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ۔ تو ایمان کی سب سے بڑی ایک اہمیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں جہان کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، پاکیزہ ہو جاتی ہے، صاف ستھری ہو جاتی ہے، اور اپنی زندگی میں اتنا خوشحال ہوتا ہے کہ اندر سے اس کا سینہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے کشادہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے بہت دے دیا ہے۔ ایمان کی اہمیت ہی کے پیش نظر دوسری چیز یہ ہے، ایمان کتنا زیادہ ضروری ہے، وہ یہ میرے بھائیوں کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، کسی بھی نیکی کی قبولیت کے لیے، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر آدمی کے پاس ایمان ہے تو کھجور کا ایک گٹھلی بھی اس کو اللہ رب العالمین کی جنت میں پہنچا دے گا، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو ہمالیہ پہاڑ جیسا سونے کا صدقہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں کچھ کام نہیں آنے والا ہے۔ یہ ہے ایمان کی اہمیت۔ ایمان کی اہمیت یہ ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتوں کے اندر اس بات کو اور اس نقطے کو اجاگر کیا ہے۔ کہا سورہ اسراء آیت نمبر 19 کے اندر وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہو، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہو، اس کے مطمع نظر، اس کے سامنے اس کا ٹارگٹ، اس کا گول آخرت کی زندگی ہو، آخرت کو
سامنے رکھ کر کے وہ دنیا کی زندگی بتاتا ہو، وسعی لہا سعیہا، اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، آخرت میں خوشحال زندگی پانے کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسا کوشش کرتا ہے۔ صرف ارادے سے، تمنا سے جنت نہیں ملتی ہے، ارادے اور تمنے اور خواہش سے اللہ کی رحمتیں نہیں برستی ہے، ورنہ ہم سے زیادہ اللہ کی نعمتوں کا تمنا کرنے والے، اللہ کے جنت کا تمنا کرنے والے ہم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں وہ کیا کرتی تھی، لیکن اللہ نے بیان فرمایا تلک امانیہم، یہ سب ان کے خیالات ہیں، یہ ان کی صرف آرزویں ہیں، آرزوؤں سے جنت نہیں ملتی ہے۔ جو آدمی آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے ویسی کوشش کرتا ہو جیسا کہ اس کا کرنا چاہیے، وہ ہوا مومن، وہ ہوا مومن۔ ایک آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا، نماز پڑھو، خوب نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھو، تہجد پڑھ رہا ہے، چاشت کی نماز پڑھ رہا ہے، نوافل پہ نوافل، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا روزہ رکھو۔ وہ ایک آدمی ہے جو روزے پہ روزہ رکھا جا رہا ہے، رمضان، تمام روزے، جتنی بھی نیکیاں، جتنی بھی عبادتوں کے اللہ رب العالمین نے حکم دیا، ایک آدمی اس کو بجا لا رہا ہے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان نہیں ہوا ہے، ایمان والا نہیں ہوا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ کوئی فائدہ۔ اس لیے اللہ نے بیان فرمایا وَهُوَ مُؤْمِن۔ اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے آخرت کے لیے محنت کرنا کامیاب تب ہوگا، کارگر تب ہوگا جب آدمی وَهُوَ مومن ہو۔ تو جو آدمی ایمان لا کر کے آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ہاں یہ ہیں وہ لوگ جن کی کوششوں کی اللہ کی ہاں قدر ہونے والی ہے، جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ آخرت کی طلبگاری کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یعنی قبول کرتا ہے۔ اور سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سورہ کہف کے اندر کتنی صراحت کیا ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا لوگوں کو بلا لو، پوری دنیا کے لوگوں کو آوازیں پہنچا دو۔ کیا پہنچا دو؟ قل، آپ اعلان کر دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم تم کو بتا دیں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے ناکارہ انسان کون ہے، عمل کے اعتبار سے سب سے خسارے میں کون انسان ہے، کون انسان عمل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے سب سے خراب رزلٹ کس کا آنے والا ہے؟ آؤ میں تم کو بتا دوں۔ لوگ الگ الگ سوچتے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ نقصان میں عمل کے اعتبار سے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی کوشش عکارت چلی گئی، دنیا کی کوشش عکارت اور برباد چلی گئی۔ مطلب ایک آدمی ہے جس نے محنت نہیں کیا، اس کی محنت کہاں عکارت گئی؟ کوئی عکارت نہیں گئی، کیونکہ اس نے محنت تو کیا ہی نہیں نا، اس نے تو بھاگ دوڑ کیا ہی نہیں، اس نے تو محنت کیا ہی نہیں، تو وہ خسارے میں زیادہ نہیں ہے۔ خسارے میں زیادہ وہ انسان ہے جو صبح سے لے کر شام تک خوب محنت کیا ہو، خوب بھاگ دوڑ کیا ہو، خوب دل لگا کر کے کام کیا ہو، لیکن شام کے ٹائم جب مزدوری لینے کا باری آئے تو کچھ نہیں، تمہارے لیے مزدوری ہے۔ تو اس نے محنت بھی کیا، ٹائم بھی لگایا، اور ریپلس میں بدلے میں اس کو کوئی چیز ملی بھی نہیں، تو یہ خسارے میں ہونے والا ہے۔ تو یہ دنیا کا خسارہ چھوٹا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اکثرینا، سب سے بڑا خسارہ عمل کے اعتبار سے کون لوگ ہیں؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں، جن کی محنتیں دنیا کے اندر عکارت ہو گئی، برباد ہو گئی، ضلع غائب ہو گئیں، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یعنی ایک آدمی کسی راستے پہ جا رہا ہے اور اس کو پورا یقین ہو رہا ہے، اندر سے خوش ہو رہا ہے کہ میں جس راستے پہ جا رہا ہوں وہ راستہ ہی مجھے منزل تک پہنچانے والا ہے، میرے منزل تک وہی راستہ گیا ہے، بڑی اسپیڈ کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے کہ میری منزل، جتنا میں تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہوں اتنا ہی اپنے منزل سے قریب ہوتا جا رہا ہوں، لیکن وہ ہے کہ اس کی منزل آ ہی نہیں رہی ہے۔ منزل آنے کے بجائے جس چیز سے بھاگا تھا اس کے سامنے آ گئی۔ بعد میں کسی نے بتایا بھائی تیرا یہ منزل نہیں، یہاں جو آتا ہے بچ کے نہیں جاتا ہے۔ کہاں پہنچ گیا انسان؟
وہ محنت کرنے والا جو سوچ رہا تھا میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں، میں ہمیشہ کے لیے سرخروئی کی طرف جا رہا ہوں، میں اطمینان کے لیے جا رہا ہوں، منزل مقصود مجھے مل جائے گا، اس راستے پہ خوب محنت کیا، بھاگ دوڑ کیا، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد واچ مین نے بتایا، فورس نے بتایا کہ نہیں بھائی یہاں جو آتا ہے وہ بچ کے نہیں جاتا ہے، آپ غلط جگہ پہ آ گئے ہیں۔ اب کیا کرے گا آدمی؟ جتنا اسپیڈ میں گیا تھا اتنے اسپیڈ میں وہ پچھتائے گا، تھوڑا اسپیڈ کم کیا ہوتا تو اچھا رہتا۔ لیکن اسی چیز کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن کی دنیا کی ساری محنت برباد ہو گئی، لیکن وہ اس خیال میں بیٹھے تھے، اس وہم و گمان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، وہم یحسبون، اور وہ لوگ حساب لگا رہے تھے، گمان کر رہے تھے، انہم یحسنون، کہ وہ لوگ سنا اور وہ بہت کام اچھا کر رہے ہیں، ان کا کوئی بھی عمل برباد ہونے والا نہیں ہے۔ اولئک الذین کفروا، یہ کون لوگ ہیں بھائی جو اتنی محنت دنیا کے اندر کر رہے تھے لیکن ان کی محنت کا کوئی صلہ نہیں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں کا انکار کر رہے تھے۔ ایمان کا اپوزٹ کفر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی ساری محنتیں برباد ہو گئیں، وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ان نشانیوں کا انکار کر رہے تھے، جو نشانیاں آنکھیں کھول کھول کے دل اور دماغ کو واہ کر کے ان کو کہہ رہے تھے میرے اوپر غور کر لو، تم کو پتہ چل جائے گا تم کو کس نے پیدا کیا ہے، تم میرے اندر غور کر لو، تم کو پتہ چل جائے گا کہ اس کائنات کو چلانے والا کون ہے، تم میرے اوپر غور کر لو تو پتہ چل جائے گا کہ مشکل کشائی کرنے والا، مشکل کو حل کرنے والا، غیب کا علم رکھنے والا کون ہے، نشانیوں پر غور کر لو تم کو پتہ چل جائے گا، چھوٹا منہ چھوٹا سر بڑا سر کا اولاد دیتا کون ہے، بیٹا کون دیتا ہے، بیٹی، تم ذرا غور تو کر لو۔ لیکن یہ لوگ ایسے تھے، غور ہی نہیں کرتے تھے۔ غور کر لے آدمی تو اس کے لیے یہ راستہ بہت، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے۔ خود اپنے اندر اگر آدمی غور کر لے، اپنے اندر جھانک لے، تھوڑی دیر اس کے لیے بھی ٹائم نکال لے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے بنایا ہے، کیا کیا سسٹم رکھا ہے، تو اس کے لیے اس بات کا جاننا اور اس بات کا علم رکھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ یقیناً یہ کرتا دھرتا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ نے میرے لیے بغیر میرے کسی اپلیکیشن کے میرے ساتھ اتنا کچھ کیا ہے تو بلا شبہ شکریہ بھی، عبادت بھی اللہ رب العالمین ہی کی کرنی چاہیے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اطراف میں اللہ کی پھیلی ہوئی دلائل اور براہین کا انکار کر رہے تھے، ولقائہ، اور اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید بھی نہیں تھی ان کو، جو کر رہے تھے نا ان کو آخرت پر یقین نہیں تھا۔ فحبطت اعمالہم، تو ہم ان کے ساری کے سارے اعمال کو، ساری کی ساری محنتوں کو ہم ضائع برباد کر دیں گے۔ فحبطت اعمالہم، ان کی ساری نیکیاں جو وہ اپنا نیکی سمجھ رہے تھے، جو عمل صالح سمجھ رہے تھے، جو دان پن اور خیر اور اسی طرح یعنی بھلائیاں سمجھ رہے تھے، سب ہم نے ان کو اکارت اور برباد کر دیا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کے لیے وزن ترازو ہی نہیں قائم کریں گے۔ یعنی جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں نا، چونکہ انہوں نے بہت ساری نیکیاں کی ہوں گی، لیکن ان کی نیکیوں کو وزن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ میزان ہی نہیں قائم۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، مفسرین کے اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی نیکیوں کو تولنے کے لیے اللہ تعالیٰ ترازو ہی نہیں لائے گا، کیونکہ بھائی ان کی کوئی نیکی ایسی ہے نہیں جو قابل قبول ہو، اس لیے نیکی ان کی قبول نہیں ہے کیونکہ ان کا ایمان نہیں تھا، یہ کفر کے راستے پہ تھے۔ تو ایمان اعمال کی قبولیت کے لیے، محنتوں کی قبولیت کے لیے، بھاگ دوڑ اللہ کے یہاں قابل قدر ہو جائے، اس کو کرنے کے لیے انسان کو ایمان لانا پڑے گا، بغیر ایمان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان بڑا مشہور آدمی ہے، بڑا سخی آدمی ہے، اس کے دروازے پہ کوئی پہنچ جائے اجنبی تو مجال نہیں کہ خالی ہاتھ چلائے، یعنی کہتے ہیں کہ اس کا کبھی چولہا بجھتا نہیں تھا، ہمیشہ یعنی غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلا لنگر اس کا ہمیشہ جاری رہتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، ناطے رشتے ناطوں کو جوڑ کر۔ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول وہ جنت میں جائے گا؟ بہت صلہ رحمی کرنے والا، حاجیوں کو کھلانے والا، مہمانوں کو کھلانے والا، اجنبیوں کو کھلانے والا، اتنا زیادہ دان پن کرنے والا، سخی آدمی، سخاوت کرنے والا، اتنا مشہور ہو گیا تھا، شہرت یافتہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول وہ جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ جنت میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ ایمان والا نہیں تھا۔ تو اگر کوئی آدمی ایمان میں جھول کر کے یا ایمان کا انکار کر کے آسمان
بھر سونا بھی خرچ کر دے تو اس کا وہ سونا خرچ کرنا اللہ رب العالمین کے یہاں کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ جو کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ایمان کے اپوزٹ، جو لوگ ایمان نہیں لائے اور ایمان نہ لانے ہی کی حالت میں مر گئے، اس وہم وماتوا وهم کفار، اور حالت کفر میں ان کی وفات ہو گئی ہے، فلن يقبل من احدهم ملو الارض ذهبا، اگر وہ قیامت کے دن اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے زمین بھر کا سونا خرچ کرے، ملو الارض ذهبا، سونے یعنی زمین بھر کا سونا۔ دوسری آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا جو کچھ ہے زمین میں وہ اور اسی کے مثل اور ڈبل، یعنی سونے چاندی جواہرات روپیہ پیسہ کرنسی دنیا کے تمام خزانے جو زمین میں ہیں بفرد محال، اس لیے کہ وہاں سے جو آدمی جا رہا ہے کچھ تو لے کے جاتا نہیں ہے، لیکن اگر اس کو دنیا اور مافیا ساری چیزیں دے دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ بتا تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ تمام چیزیں اللہ کے رضا کے لیے خرچ کرنے والا ہے، تو اگر آدمی وہ دینا بھی چاہے تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، تو ان میں سے کسی سے یعنی زمین بھر کے سونا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرنے والا۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن بفرد محال اگر کوئی آدمی دے، حالت کفر میں مرنے والا، حالت کفر میں مرنے والا آدمی اگر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زمین بھر کا سونا یا اس کا ڈبل خزانہ اگر اللہ کو دینا چاہے اور اپنے آپ کو بچانا چاہے فدیے میں، تو وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حالت کفر میں مرا ہے اور دنیا کے اندر زمین بھر کے سونا بھی اگر خرچ کر کے گیا ہے تو اس کا زمین بھر سونا بھی اللہ رب العالمین کے یہاں اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ حالت کفر میں مرنے والے کی پوزیشن، اور حالت ایمان والے کی پوزیشن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک آدمی، حدیث کا مفہوم، ایک آدمی قیامت کے دن آنکھ کھولے گا میدان محشر میں، دیکھے گا اتنا یعنی تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں، اتنا لمبا پہاڑ، اتنا اونچا پہاڑ، اتنا چوڑا پہاڑ، اتنی ساری نیکیاں کون کیا بھیا؟ اتنی ساری نیکیوں والا؟ اللہ بولے گا تیری نیکی ہے۔ ایک بندے سے اللہ بولے گا تیری، میری نیکی؟ میں نے تو اتنا نیکی کیا نہیں اللہ تعالیٰ، اتنی بڑی نیکی تو میں نے کیا نہیں کہ اتنا پہاڑ جیسا یعنی پہاڑ جیسا کوئی نیکی کیا ہو جس کا اجر میرے سامنے اتنا زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہے گا او بندے تیرا ہی ہے، در حقیقت کیا ہے نا، تو نے ایک ٹائم پہ حلال کمائی سے ایک کھجور کسی غریب کو میری رضا کے لیے دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ ایک کھجور۔ عرب کی سرزمین کے حساب سے اللہ کے رسول نے اس کی تعبیر کر رہے، ہمارے زمانے کے اعتبار سے اگر آپ نے 10 روپیہ 20 روپیہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دیا ہے، مدرسے کے اندر، مسجد کے اندر، غریب کے لیے، یتیم کے لیے، بیوہ کے لیے، اگر آپ واقعی اخلاص کے ساتھ دیے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ آدمی کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو اتنی ساری نیکیاں نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا وہ فلاں ٹائم پہ تو نے جو حلال کمائی سے کھجور دیا تھا نا، کتنے سال پہلے تو نے دیا تھا؟ جب زندہ تھا تب تو زندگی یعنی دینے کے بعد 40 سال 50 سال زندہ رہا، مرے ہوئے تیرا کئی نہ جانے کتنے سال ہو گئے، تب تک میں اس تیرے کھجور کے گٹھلی کو پانی دیتا رہا، چارہ دیتا رہا، اس کو بڑا کرتا رہا، اس کو پالتا رہا، ایسے ہی پالتا رہا، ایسے اس کی پرورش کرتا رہا، ایسے اس کو بڑا کرنے کی کوشش کرتا رہا جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گائے کے بچڑے یا بھینس کے بچڑے کو پالتا اور پوچھتا تاکہ بڑا ہو جائے۔ تو ایسے میں اس کو اتنا زمانے سے پہلے تو نے خرچ کیا تھا، بڑا کرتے 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 یہ تیرا ایک کھجور کی گٹھلی کا اجر و ثواب پہاڑ جیسا ہو گیا۔ یہ کہاں سے ہو گیا؟ ایک کھجور کی گٹھلی کا ثواب پہاڑ جیسا اللہ رب العالمین کی یہاں، اور پہاڑ جیسا سونا بھی اللہ رب العالمین کا مچھر کے پر کے برابر۔ کس چیز نے یہ تبدیلی پیدا کر دیا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک آدمی ہے جو کھجور خرچ کرتا ہے تو پہاڑ جیسا اس کو اجر مل رہا ہے، اور دوسرا آدمی ہے جو پہاڑ جیسا چاندی سونا خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، زمین بھر کے خزانے خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کی حیثیت کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ یہ جو دو چیزوں کے اندر جو تفریق پیدا کرنے والی ہے وہ ایمان ہے۔ ایک نے ایمان کے ساتھ دیا ہے، دوسرے نے بغیر ایمان کے دیا ہے۔ ایمان ہی ہر نیکی کی قبولیت کے لیے شرط ہے، بغیر ایمان کے اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو جو سونا زمین بھر سونا بھی اللہ کے راستے میں دینا چاہیں، حالت کفر میں مرنے والے، تو ایسے لوگوں کا کوئی بھی اللہ رب العالمین کا بدلہ نہیں ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کی مدد کے لیے، ان کے گہار کے لیے، ان کے ہیلپ کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس بھاگ کر کے دوڑ کر کے آنے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب دیکھ ایمان کی اہمیت کیا ہے۔
اللہ رب العالمین اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک بہت اہم نقطہ بیان کیا ہے، اور یہ نقطہ الحمدللہ ہماری ہی سمجھ میں آیا ہے. ہمارے سمجھ مطلب اہل سنت والجماعت ہی کے سمجھ میں آیا ہے، سلف صالحین ہی کے سمجھ میں آیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نقطے پر بہت زیادہ یعنی چوکسی برتا ہے، بہت زیادہ اللہ کے رسول نے فوکس کیا ہے، اور یہ صرف ہم ہی لوگوں کو سمجھ میں آیا. باقی لوگ وہ نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ اللہ رب العالمین کو نیکیوں کا انبار پسند نہیں ہے. بہت زیادہ نیکی، بہت ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ کو پسند کیا ہے؟ کم نیکی ہو لیکن اچھی ہو. اچھی نیکی ہو، کم ہو تو بھی چلے گا، لیکن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے لیکن اس کے اندر دم نہ ہو تو اللہ رب العالمین کو ایسی نیکیوں کا اللہ رب العالمین کی ایسی نیکیوں کوئی صلہ نہیں ہے. یعنی اعمال اچھے ہوں، صالح ہوں، نیک نیتی کے ساتھ کیے گئے، تھوڑا بھی رہے گا تو اللہ رب العالمین بخش دے گا. اور اگر اعمال صالح ہوں، نیک ہو، لیکن کہنے کے اعتبار سے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں نہ ہو، ایمان کی حالت میں نہ ہو، تو ایسا بہت ساری نیکیاں بھی اللہ رب العالمین کی حالت برباد چلی جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو جو ایمان کی اہمیت ہے، ایمان کی جو تقاضے ہیں، ایمان کے جو ارکان ہیں، ایمان کے معنی اور مفاہیم ہیں، ان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور سے اس وقت میرے بھائیوں جس چیز کی زیادہ ضرورت وہ یہ کہ ہم دیکھیں کہ ایمان کن کن چیزوں سے ضائع ہو جاتا ہے، کن کن چیزوں سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے، کن کن چیزوں سے آدمی ادارے اسلام سے نکل جاتا ہے. ایمان صحیح ہو اس کے لیے کیا شرائط ہیں، ایمان صحیح ہو اس کے لیے کیا لوازمات ہیں، وہ بہت اس وقت کا بہت اہم موضوع اس کو ہونا چاہیے میرے بھائیو. اللہ رب العالمین سے دعا کریں اپنے لیے بھی، اپنے آس پاس سماج کے لیے بھی، اور تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو یعنی سچا ایمان، عقیدہ یعنی صحیح عقیدے کے لیے جو لوازمات ہیں، جو شرائط ہیں، ان شرائط کو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی اور اس کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان صادق دے، وہ سچا ایمان دے جس ایمان کے بل پہ ہم اللہ رب العالمین تیری رحمت کے حقدار بن سکیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن سکیں، تیرے انبیاء کرام کی شفاعت کے حقدار بن سکیں. اللہ ہمیں وہ ایمان لا جو ایمان ہمیں تیرے جہنم سے بچا لے. اللہ ہمیں وہ ایمان نصیب فرما جو رب العالمین تیرے جنت کا حقدار ہم کو بنا دے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.